بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یا اللہ مدد کہنا اور اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے دعا مانگنا اور مولا علی سے دعا مانگنا یہ تضاد نہیں ہے، مگر ہرگز یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ اور علی ایک ہے، معاذ اللہ۔ ہم پہلے کئی دفعہ اس بات کو کئی جگہوں پر یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم جب اللہ، رسول اللہ اور مولا علی کی بات کرتے ہیں تو برابر میں رکھ کر بات نہیں کرتے۔ فلسفے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عرض، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے طول۔ برابر رکھیں گے تو یہ عرض کہلائے گا، اوپر نیچے رکھیں گے تو یہ طول کہلائے گا۔ میں یا اللہ مدد جب کہتا ہوں تو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور رسول اللہ سے مانگتا ہوں تو اس کے طول میں ہے، مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو ان کے طول میں ہے۔ اللہ اور علی برابر نہیں ہے۔ جو برابر مانے وہ مشرک کہلاتا ہے، وہ شیعہ نہیں کہلاتا۔ شیعہ وہ کہلاتا ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ نے علی کو دیا ہے۔ بھائی بہت موٹی اور روشن ایک مثال کے ذریعے سے بات روشن کروں۔ جناب انصر رضوی صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے کہوں انصر بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے جی، مثال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انصر بھائی فرمانے لگے، انصر بھائی کہ مولانا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا انصر بھائی کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ مانگنا مشرکانہ انداز دعا ہے، کبھی اللہ سے اور کبھی کسی اور سے، یہ انداز دعا ہے مگر مشرکانہ ہے۔ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا نہیں ابا معاذ اللہ سے نہیں مانگوں گا، اللہ نہیں دیتا معاذ اللہ، میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تو آپ سے مانگوں گا۔ یہ مانگنا، یہ انداز دعا کافرانہ ہے۔ اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا کفر ہے، اللہ سے اور کبھی کسی اور سے یہ شرک ہے۔ لیکن ایک اور تصویر بھی تو ہے۔ میں نے انصر صاحب سے پیسے مانگے، انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب میں مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے۔ اور فرمائیں مولا علی سے مدد مانگنا، مجھے یقین ہے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے۔ بھئی دقت فرمائیں گے، قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ کا پہلا صفحہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صاحبان تقوی کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، جو نماز کو قائم کرتے ہوں، جو زکوٰۃ دیتے ہو، اور جنہیں ہم عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہو۔ یعنی متقی اسے کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ متقی کی صفت ہی ہے کہ اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ تو عام متقی تو اللہ سے لے کر بانٹے، جو امام المتقین ہو۔ اللہ علی کو عطا کرتا ہے اور علی بانٹ دیتے ہیں، اور جنہیں ملتا ہے وہ جانتے ہیں کہ علی دیتے ہیں۔ بہت واضح اور روشن عقیدہ ہے۔ اللہ عقیدہ توحید سے ہٹ کر بات نہیں ہو رہی۔ کوئی بال برابر بھی عقیدہ توحید کو ضرب نہیں لگ رہی۔ عین توجہ چاہوں گا، عین توحید ہے، عین عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توسل۔ اسماء ذات، معاف کیجئے گا یہ ممبر کا مزاح تھا جو کسی حد تک جائز ہے۔ اسماء ذات، شاباش شکریہ، اسماء ذات اور اسماء صفات۔ اللہ کے اسماء ذات کون کون سے ہیں؟ اس کا عالم ہونا یہ اسم ذات ہے، اس کا حی ہونا یہ اسم ذات ہے، اس کا قادر ہونا یہ اسم ذات ہے، لیکن اس کا کافی ہونا، اس کا ناصر ہونا، اس کا رازق ہونا، اس کا خالق ہونا، یہ اسماء افعال ہیں۔ اسماء ذات صرف ذات سے پہچانے جاتے ہیں، یا ان اسماء سے صرف ذات پہچانی جاتی ہے، لیکن اسماء افعال پہچانے ہی جاتے ہیں جب اس کا اثر کہیں ہو۔
یہ میں لفظ بدلوں، اسماء افعال پہچانے ہی جب جاتے ہیں کہ جب فعل صادر ہو. بھائی رازق ہونا تب سمجھو گے تب جب مرزوق تو سامنے آئے. کس کو رزق دیا ہے؟ رزق کھانے والے کو سوچو گے تو رازق سمجھ میں آئے گا جی. مخلوق کو سوچو گے تو خالق سمجھ میں آئے گا. یعنی اسماء افعال وہ اسماء ہیں کہ جو مخلوق کے ذریعے سے اللہ کو سمجھواتے ہیں. مخلوق کو سمجھو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا. تو اب یہ کافی، یہ ناصر، یہ مخلوق ہونا، المتجلی لخلقہ بخلقہ، اللہ مخلوق کے ذریعے سے مخلوق پر تجلی کرتا ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے، مرزوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے، منصور کے ذریعے سے اس کی نصرت سمجھ میں آتی ہے. تو جب اللہ سمجھ میں ہی اس کی نصرت آئے گی جب ہم کسی کو دیکھیں گے، تو جب وہ ان کے لیے وہ کافی ہو سکتا ہے تو میرے لیے یہ بھی تو کافی ہو سکتا ہے. غور فرمائیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جب ان کے لیے وہ ناصر ہو سکتا ہے تو میرے لیے یہ ناصر ہو سکتے ہیں. بھئی یہ بلب جل رہا ہے نا، یہ جہاں سے توانائی لے رہا ہے، اس کے بالکل متصل جو جگہ ہے جہاں سے توانائی لے رہا ہے وہ اس کے مطابق ہے. تھوڑا اور پیچھے جائیں گے تو پیچھے والی توانائی 10 بلبوں کو جلا رہی ہے، اور پیچھے جائیں گے تو وہ پیچھے والی توانائی 50 بلب جلا رہی ہے، اور پیچھے جائیں گے تو شاید پورا محلہ جلا رہی ہے، اور پیچھے جائیں گے تو پورے شہر کو نور آ رہا ہے اس توانائی کے ذریعے. جتنے آپ مرکز میں چلے جائیں گے اتنا ہی توانائی اور طاقت بڑھتی چلی جائے گی. اب جو خلق اول پروردگار ہے جسے محمد اور علی کہا جاتا ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ان کی توانائی اور ان کا نور جو ہے وہ بہرحال اس نور جیسا نہیں ہے کہ جو نور نزولی اعتبار سے ہم تک پہنچا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں، بہت روشن مثال. دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، سہون شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے. بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. جیسے جیسے نور اصل خالق انوار سے متصل ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور بہت روشن عقیدہ ہے، بہت واضح عقیدہ ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں ان سے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے یہ، اور اللہ عطا کرتا ہے تو یہ بانٹ دیتے ہیں. یہ کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے، یہ کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے. اچھا یہ عقیدہ ان کی زندگی میں تو ٹھیک تھا مولانا، اب تو وہ نجف اشرف میں مزار اقدس کے اندر ہے، وہ کراچی میں تو نہیں ہے کہ ہم ان سے مدد مانگیں. ان کی زندگی میں تو مدد مانگنا ٹھیک تھا. میں نے کہا جی ان کی زندگی میں ان کو جو اللہ نے طاقت دی تھی، ان کی رحلت کے بعد طاقت میں کیا کمی آ گئی؟ پہلے یہ سمجھایا جائے نا ہمیں کہ کیا کمی آ گئی ان کو، جو اللہ نے طاقت زندگی میں دی تھی اس رحلت کے بعد اب طاقت کیا کمی آ گئی؟ جی یہ میرے بدن میں جو میری روح ہے، میرا آپ کا کسی بھی شخص کا اگر کوئی مقام اور عظمت اور اکرام ہے، اس کی تکریم ہے، اس کی تعظیم ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور تقوی کا تعلق روح سے ہے. میری اور آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے نا، جو بدن کو مسجد لے جاتی ہے، جو بدن کو مجلس لے آتی ہے، جو بدن کو امام بارگاہ پہنچا دیتی ہے. میری روح مضبوط ہوتی ہے نا جو بدن کو جلوس میں لے جاتی ہے. میری روح مضبوط ہوتی ہے نا جو بدن کو میدان جنگ کے اندر ٹھہرائے رکھتی ہے، بھاگنے نہیں دیتی. صحیح ہے نا؟ تو میری روح کی بنیاد پر مجھے صاحب تقوی مانا جائے گا نا، عبادت گزار مانا جائے گا، متقی مانا جائے گا. تو رحلت سے پہلے میری روح تھی جو سبب بن رہی تھی کسی کی مدد کرنے کی.
رحلت کے بعد میری روح کو کیا ہوا ہے؟ بھائی رحلت سے پہلے، جملہ محسوس کیجیے گا، رحلت سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، روح اور بدن کی جدائی سے پہلے میں اس دیوار سے پار نہیں ہو سکتا تھا جی، میں اس دیوار سے اس طرف نہیں جا سکتا تھا، میں اس رکاوٹ کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی میری روح میرے بدن سے علیحدہ ہوئی، میرا بدن تو وادی حسین میں ہوگا، میری روح کبھی گھر پہنچ جاتی ہے، کبھی مکہ چلی جاتی ہے، کبھی مدینہ چلی جاتی ہے جی، میری روح تو ایک لمحے میں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ جس علی کے بدن میں روح تھی تو 40 جگہ نظر آیا۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔